بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خواب نامہ میں آج ہم ان سوالات کو دیکھیں گے جو تعبیر سے متعلق ہے۔ کئی ساتھیوں نے جو سوالات بھیجا ہے اس میں ایک بات مشترکہ طور پہ یہ آتی ہے کہ ہم خواب میں مردہ کو دیکھا کرتے ہیں، یعنی کہ جو انتقال کر چکے ہیں انہیں دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یاد رہے مردہ کا دیکھا جانا یہ معبرین کے نزدیک خواہ علامہ ابن سیری علیہ رحمہ ہو، علامہ نابلسی ہو، ابن غنام ہو، ابن شاہین ہو، ابراہیم کرمانی کا نام آتا ہے، یہ سبھی حضرات بیک زبان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مردہ کو مطلق دیکھنا یہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائے کہ آج ہمارے خواب میں مردہ آ گیا، نہیں، بلکہ ہم نے مردے کو جس حالت میں دیکھا ہے اس حالت کو، اور جو شخص دیکھ رہا خواب میں اب دیکھ کر کے اٹھ جاتا ہے اور اس وقت میں جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر جا کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو اگر مردے کو کسی نے دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے، باتیں کر رہا ہے، خوشحال ہے، اچھی حالت میں ہے، شکل، صورت، لباس سبھی طریقے سے، اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ انتقال کر چکے تھے، زندہ کیسے ہو گئے ہیں، تو بہرحال یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم تعبیر اس کی ان لوگوں سے یہ لیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مر چکا ہے وہ اچھی حالت میں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور خود دیکھنے والے کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ بھی خیر اور فلاح کا ذریعہ ہوگا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اور اگر اسے پریشان حال دیکھ رہا ہے، عجیب و غریب صورت میں دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد خود یہ بھی اٹھ کر کے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے اور بائیں کروٹ میں تھک تھکائے، اللہ سے پناہ مانگے اور صبح اٹھ کر کے اپنے صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ خواب پریشان کن ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی تعبیر بھی اس کے لیے پریشان کن نکل کر آ سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں آپ۔ اب آتے ہیں آگے، ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مردہ والد کو دیکھے خواب میں اور اس طریقے سے کہ اچھا خاصا وہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ کچھ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معبرین کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی، اگر یہ شخص نیک ہے اور اچھا معاملہ رکھا کرتا ہے، سب سے خوش اخلاق ہے، اور پھر وہ خواب میں اپنے باپ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے تعبیر یہ ہے کہ اس کو دولت ملنے کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کا یا کوئی اور بڑا کام بڑائی کا اس سے لے گا جس سے اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنی مردہ ماں کو، ماں انتقال کر چکی، ان کو زندہ دیکھتا ہے اور اچھی صورت میں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ ماں ہمیں کچھ دے رہی ہے یا کچھ نصیحت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا نصیب اچھا ہوگا، اور اگر کسی پریشانی میں ہے وہ، تو اس خواب کے دیکھنے کی بدولت وہ اس غم سے، پریشانی سے جلد ہی چھٹکارا پائے گا، اس کو نجات ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں اپنے مردہ ساتھی کو دیکھے اور دیکھے کہ بے تکلفی کے ساتھ وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہنس کھیل رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور بھی جو باتیں ہوتی ہیں اپنے دوستوں کے درمیان وہ سب، اور پھر اسے لگتا ہے کہ یہ تو انتقال کر چکا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا، اور وہ گھبرا کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، یا اٹھنے کے بعد اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں یہ تو انتقال کر چکا، اس کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں، تو یہاں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اس کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس کو وہ بے تکلفی سے اپنے ساتھ گھومتے پھرتے گردن پہ ہاتھ ڈالتے دیکھ رہا ہے، گود میں سر رکھ لیا ہے، یا کسی اور چیز کو بے تکلفی کے انداز میں کر رہا ہے جو ایک دوست کیا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص خود لمبی عمر پائے گا، اور ہر طریقے کے غم سے اگر اس وقت میں کچھ ہے اس کے ساتھ پریشانی کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دور کرے گا۔ دراصل یہ چیزیں ہی اس شکل میں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ باتیں کہی تھی کہ خواب دیکھنے والے پہ موقوف ہے کہ وہ کیسا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اچھے اخلاق کا ہے، لوگوں سے اچھا معاملات اس کا رہا کرتا ہے، تو اور نارمل حالت میں سویا ہے، اس کے بعد یہ خواب نظر آ رہی ہے۔ ابھی بالکل بند جگہ پہ، بند کمرے میں سو جائے، پریشان ویسے ہی رہتا ہو 24 گھنٹہ، اور وہ خواب میں پھر پریشان ہو کر کے مردے کو دیکھے یا کچھ اور چیز کو دیکھے اور گھبرا جائے، تو پھر یہ خواب ہے ایک طریقے سے پریشان کہلاتا ہے، وہ ہوگے، اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ پاک صاف رہے، نماز روزہ پڑھے اور اپنے ذہن کو، دل کو سکون اور اطمینان پہنچائے۔ اس کے بعد ایک صاحب اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی کسی بزرگ کو، مان لیجیے گاؤں یا گھر کے کوئی بڑے تھے، وہ انتقال کر گئے اور وہ بیچارے انہیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں یا ان کو نصیحت کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں
क्या ताबीर होगी। याद रहे इस सूरत में ताबीर ये होगी कि इस शख्स के अगर कुछ मामलात हैं तो मामलात उसके लिए अच्छे होंगे, उसमें कुछ खराबी है तो उसके अंदर इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, ये ताबीर इसकी आती है। और अगर कोई मुर्दे को बेलिबास देखता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, कफन नहीं है, यूं ही लाश पड़ी हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में उस मुर्दे की जो हालत है वो बदतर हुई है, अल्लाह न करे उसकी वफात किसी और तरह से हुई हो, उसकी बदतर होने की अलामत है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। और उनके जो पसमानदगान है, बेटा बेटी उनके पीछे रह गए हैं, उन्हें चाहिए कि उनके नाम से सदक़े खैरात करें, ईसाल सवाब का एहतमाम करें। आज के ख्वाबनामा में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर हम अगली नशिस्त में इसको और जो सवालात आए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। आप लोग को जो ये नंबर इस पे दिखता है इसी के ऊपर आप मैसेज कर दिया करेंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को दबा लें ताकि बर वक्त इस तरह की जो बातें हैं